we established him upon the earth and we gave him to everything away. اچھا یہ میں نے نا 99% قرآن پاک کے ترجمے میں نا یہی لفظ سکھا ہے, وی گیو ہم اوے. اس کا کوئی دنیا میں انسان ہے جو اس کا مطلب بتا سکتا ہے کہ وی گیو ہم اوے؟ What does that mean? To everything away. What is that? اس کی انگریزی میں یہ مطلب نہیں نکلتا. تو میری تو بڑی عمر گزری انگریزوں میں. We gave to him everything away کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ ان کے پاس ہو سکتا ہے آسائشیں ایسی ہوں کہ وہ کہیں بھی چلے جائیں. یہ دیکھیں سائیکالوجی, لفظ کی سائیکالوجی کیسے اثر کرتی ہے. یہ کیا کہ we gave him away. اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس سبب کا مصدر سمیت اللہ تعالیٰ نے خود کیسے کہاں کہاں پہ بتایا, تب آپ کو پتہ چلے گا ان کا دنیا میں کہیں پہ بھی کوئی تعلق نہیں تھا ذوالقرنین کا. یہ اس یاجوج ماجوج کے کیس. ٹھیک ہے. یہ سبب کا جو لفظ ہے نا یہ 5 دفعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اسی جگہ اسی طریقے سے استعمال کیا, کیونکہ اس کا مطلب ہی ایک ہے. ٹھیک ہے. اب سورہ سواد آیت نمبر 10 میں دیکھیں کیا خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ اس کا استعمال کرتے ہیں. سورہ سواد چیپٹر نمبر 38 جی ورس نمبر 10 میں ابھی نکال لیتا ہوں اور ہماری آڈینس بھی ہوپ فلی جو ہے وہ دیکھ رہی ہوگی. جی ورس نمبر 10. یس جی ٹھیک ہے. اس کی ٹرانسلیشن پڑھوں یا عربی؟ ابھی ٹرانسلیشن ہی پڑھی ہے ابھی کیونکہ آخری لفظ اس کا بھی سبب ہی ہے. تو اوکے. ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما فلیرتقوا فی الاسباب. اب یہ اس کا ترجمہ پڑھی نا تاکہ میں آپ کو بتاؤں کہ اور is theirs the dominion of the heavens and the earth. یہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں and what is ان کی ہے کیا between them, کیا زمین و آسمانوں کے وہ ان کا ہے, وہ ان کا ہے. then let them ascend through any ways of access. یہ وہی والا وے اچانک ہم نے ذوالقرنین میں کہیں اور وے پہ ڈال دیا تھا کہ جو آسائشیں ملی ہوئی ہیں. بہت کلیئر ہے کہ then let them ascend through ways of access. کہ ان کو ذرا آنے دو ان سبابا کے تھرو جو راستے میں اللہ نے بنائے, اوپر آ کے دیکھ لو کہ باقی کی جو ستارے ہیں ان کے تو بہت کلیئر ہے. یہ بے حد ابھی فکر نہیں کریں, اللہ تعالیٰ نے کسر نہیں چھوڑی ہوئی. اور یہ میں نے اوتھینٹک موسٹ ٹرانسلیشن مطلب ورلڈ وائڈ ریکگنائز یہ صحیح انٹرنیشنل, وہ بھی اس میں بھی بڑے مسئلے ہوتے ہیں نا. آگے سورہ غافر آیت نمبر 40. ٹھیک ہے. سورہ غافر اوکے. سورہ نمبر بھی آئی تھنک یہ 40 سورہ غافر 40 آیت نمبر 36-7 کھول. آیت نمبر 36 اور 37. اوکے. سورہ غافر چیپٹر نمبر 40 جی آیت نمبر 36-37. یس. اور غور سے دیکھیے گا اب کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے یہاں الفاظ کی کمی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ کسی وجہ سے عین اس بندے کو فرعون کو کوٹ کیا اللہ تعالیٰ نے. ٹھیک ہے. کیونکہ فرعون اور حضرت موسیٰ کا ڈائلاگ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور فرعون حامان سے کچھ کہہ رہا ہے ادھر. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرعون نے پوچھا حضرت موسیٰ سے, حضرت موسیٰ نے جواب دیا کہ کہاں سے حکم آ رہا ہے ان کو. ٹھیک ہے. ساتویں آسمان سے. تو حضرت موسیٰ کے بارے کو فرعون نے کیا کہا کہ او حمان جی 36 and 37. And Pharaoh said وقال فرعون یا حامان ابنی لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب. And Pharaoh said, O Haman, construct for me a tower that I may reach the ways. کہ میں اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاؤں, وہ تمام آسمانوں کو کراس کرتا ہوں. جہاں سے یہ حکم لے کے آ رہا نا جو کہ موسیٰ کا اسباب السماوات. جی پھر آگے the ways into the heavens. صحیح انٹرنیشنل ہے یہ بالکل. the ways into the heavens so that I may look at the deity of Moses. کہ میں ان تمام راستوں سے گزرتا ہوا اللہ تعالیٰ تک پہنچ کے دیکھوں کہ اس کا اللہ ہے بھی کہ نہیں. اس کی تو تفسیر میں نے جو پڑھی ہے وہ یہ ہے کہ وہ تو موک کر رہا تھا. ہاں ٹاور بناؤ میں اوپر جا کے دیکھوں گا, مطلب وہ تو سمپل یہ ہے کہ اوپر جا کے دیکھوں. وہ جو سائیکولوجیکل پکچر مفسر کے ذہن میں بنی تھی نا اس نے وہ بنائی بھی. حالانکہ سبب کو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ استعمال کیا, وہاں پہ وہی سبب. تیسری جگہ بتاتا ہوں, سورہ حج کھولیے گا آیت نمبر 15. سورہ حج چیپٹر نمبر 22 آیت نمبر 15. اوکے. بس وہ انٹرنیٹ تھوڑا سا جی بالکل چلیں اچھا ہے, وہ آڈینس دیکھ لے گی. سورہ حج ورس 15. اوکے یہ میں ڈائریکٹ ہی کھول لیتا ہوں. بالکل 15 جی. Whoever should think that Allah will not support Prophet ﷺ in this world and the hereafter,
Let him extend a rope to the ceiling, then cut off his breath, and let him see, will his effort remove that which enrages him. उम्मत को दूर करना हो ना कुरान से, तो इस तरह के अंग्रेजी में तर्जुमे करते हैं. इसीलिए ना पूरी की पूरी उम्मत मुसलमान ने कुरान पाक पढ़ना छोड़ दिया. ये अंग्रेजी शेक्सपियर को भी समझ नहीं आ सकती. ठीक है. ये और बाय द वे सीलिंग का लफ्ज खुद ही डाला इन्होंने जी. ठीक है. रोप टू द सीलिंग, ये बाय द वे 7वें आसमान की सीलिंग को उन्होंने डायरेक्ट यहाँ पे सीलिंग. फल यमदुद बिसबबिन इला समाई, समा को सीलिंग कहाँ पे लिखा है? आसमान को सीलिंग कहते हैं छत को, जैसे कि किसी महल में से छत हो, फिरौन की महल. और इधर भी सबबा जी बिल्कुल वही. अल्लाह ताला ने हर जगह पे सबबा का एक ही मतलब लिया है. हमने ना कहीं पे सीलिंग लगा दिया, कहीं पे टावर लगा दिया, कहीं पे उसको आसाइशें दे दी. तो क्या आपके क्या है आपके सबबा? आप इस सबबा का जी जी मैं मेरी अपनी राय थोड़ी बताने लगा हूं. हज़रत ज़ैद बिन असलम ने खुद कह दिया है कि सबबा का मतलब है आसमानों की तरफ जाते हुए रास्ते. हज़रत ज़ैद बिन असलम ताबई है. और ये तफसीर कुरान में उन्हीं का कोड इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है. सिवाय उसके कि जो तर्जुमान खुद अपनी अपनी कोशिशें करें. ठीक है. अब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि सबबा का जो मतलब है ना, अगर आपको समझ आ गया तो जुल्करनैन की आधी बात तो समझ आ जाएगी कि अल्लाह ताला ने उसको क्या चीजें. We gave him ways to everything. No, we showed him the paths and gave him the power to open those doors to the path to the heavens, which are the seven skies and multi universes, जो कि अलग अलग प्लैनेटरी wormholes. जी जी वो वर्महोल खोलता था और बंद करता था. ये सबबा के ऊपर इतनी कोई कड़ी दास्तान है कि, और कड़ी इसलिए नहीं कि वो जुल्करनैन ने केस पे को हेल्प करती है. जुल्करनैन का जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है ना, वो छोटा करके जमीन पे ले आए. मैं तीनों तफसीर जो मेरे सामने इस वक्त जुल्करनैन की जो तफसील में गई हैं, अमूमी तौर पर तो जाती ही नहीं है ना, वो दुनिया में उनको ही फर्स्ट ट्रैवल वेस्ट एंड देन ही ट्रैवल ईस्ट. वो पता नहीं उसको शायद वो रास्ता गुम हो गया था अकॉर्डिंग टू देम, कि पहले वो वेस्ट पे जाता था, फिर वो ईस्ट पे आ रहा था. जहां से शुरू करता था वो ईस्ट ही थी ना, अगर वो वेस्ट पे जाता था तो जी हाँ वो वापस फिर ईस्ट पे आता था. फिर उसको वेस्ट में मर्की वाटर मिलते थे जी. मुझे समझ नहीं आ रही कि ये हाउ दे साइकोलॉजिकली प्लेस द जर्नी ऑन द प्लेनेट. मैं आपको बताता हूँ अभी. सबबा का मतलब आपको क्लियर हो गया यहाँ पे जी. अब मैंने इसलिए ज़ैद बिन असलम को कोट किया है रहमुल्लाह को, कि आपको पता हो कि ये उस वक्त के लोगों की साइकोलॉजिकल ट्यूनिंग बिल्कुल ठीक थी. ओके. ये बीच में हमने कहीं पे ना ये बस खुद ही अपनी तरफ से ठीक है बस ऐसी बात की कि जिसको जो इनके लिए हैरत ज़दा थे. गुरबा का लफ्ज़ अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने इरशाद किया कि इस्लाम गुरबा के हाथ में है इस वक्त. और फिर एंड में जब उनको तरक्की भी उनको मिलेगी जो गुरबा होंगे. और गुरबा को अरबी कैसे समझते हैं? हम गरीब की तरह गुरबा नहीं है कि जो वियर्ड बातें करते हैं. अच्छा ठीक है. लोग कहते हैं कि क्या अजीब गरीब बातें करते हैं. जी. तो ये आपको मैं बता रहा हूं कि आपको जब तक सहाबा इकराम का फलसफा और एंगल नहीं ना क्लियर होगा, और पर्सपेक्टिव किस एंगल से देखते थे वो, तो तब तक हज़रत इदरीस, मुझे समझ नहीं आती मुसलमानों ने हज़रत इदरीस को ऊपर कैसे पहुंचाया. हाउ डिड हज़रत इदरीस गो अप? बिल्कुल शेख, ये आगे पढ़ने की भी जो है ना वो थोड़ी फरमाइश आ रही है जी. मैं अभी आगे आ रहा हूँ सर. 84 से तो शुरू किया, 85 सबबा, सो ही फॉलोड अवे. जी फॉलोड अवे. जमीन में क्यों फॉलोड अवे? सबबा वही है, ही फॉलोड द वर्महोल. ओके. हत्ता इज़ा बलगा मग़रिब अश-शम्सी वजदा बिल्कुल तग़रुबु फी ऐनिन हमियतिन. यहाँ पे आके ना अमूमी तौर पे मुसलमान कंफ्यूज होते हैं कि यार वो जमीन में है ना, तो सूरज जमीन में ग़ुरूब होता है. Until when he reached the setting of the sun. जी बिल्कुल. He found it as if setting in a spring of dark mud. तो क्या किसी इंसान की साइकोलॉजी में है कि सूरज किसी डार्क मड में ग़ुरूब होता है? हम में से कोई सोचता है ऐसे? सही. ये तो कौन से उलमा किराम ने बीच में से सूरज को जमीन पे सीनी जमीन पे हो सकता है जो डार्क है. ब्लैक सी, इट्स नॉट रियली डार्क. मैं आपको बताता हूँ, सूरज जमीन पे ग़ुरूब ही नहीं होता. पूरी दुनिया पे हुक्मरानी है जुल्करनैन की. उसको इतना नहीं पता कि जहां जाता है सूरज आगे से ग़ुरूब नहीं हो रहा. सही. ये तो कॉमन सेंस के खिलाफ. या तो उसको पूरी दुनिया में हुक्मरानी ना दें. सही. या अगर दे रहे हैं तो फिर उसको इतनी तो एक्सेस दें कि हाँ उसको जहां पे भी जाता है कि पता चलता है सूरज इधर ग़ुरूब नहीं हो रहा. सूरज और भी आगे जाता हूं तो फिर सूरज ही मिलता है मुझे. मगरिब और मशरिक दोनों के एंड निकाल. अभी मैं कुरान पाक से ही बताऊंगा आपको कि कहां सूरज ग़ुरूब होता है. सही. ठीक है. सूरह यासीन की ना
آیت نمبر 9 میں آئی تھنک 9 یا 4 9 سے لیٹ می سی. ابھی آپ کو بتاتا ہوں وہ ذوالقرنین کہاں پہ سورج غروب ہونے کی جگہ دیکھتا ہے, اور عین حمیہ بھی بتاتے ہیں آپ کو انشاءاللہ. سورہ یاسین ورس 9. جی ہاں, سورہ یاسین ورس 9 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ تو ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا. اچھا یہ میں ایسے بتاتا سورہ یاسین کی ہے وَالشَّمْسُ وَالتَّجْرِي, دیکھیں جی وہ 9 نہیں ہوں, میں نے کہا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا, یہ شیخ آگے کی ہے, کافی آگے کی. میں نکال لیتا ہوں, آپ تب تک بات. 38 دیکھیں اس کی. اوکے 36 38. جی 38 دیکھیں. میں اصل میں 3 الگ الگ چیزیں اس وقت سوچ رہا ہوں. ٹھیک میں نکال دوں. سو آپ کو بھی ذوالقرنین کی نا جرنی ہم دکھا رہے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ سیٹنگ آف دا سن اللہ تعالیٰ کسے کہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یس ورس 38. جی ہاں 38. اینڈ دا سن رنز آن کورس ٹوورڈ اٹس اسٹاپنگ پوائنٹ. ٹھیک ہے. دیٹ از دا ڈیٹرمینیشن آف دا ایگزالٹیڈ ان مائٹ دا نوئنگ. سو وٹ از دا اسٹاپنگ پوائنٹ ہیئر؟ یہ بس عربی کھل جائے میں آپ کو. نہیں عربی میں نہیں ہے, اردو میں. اس کی عربی میں تو مستقر لہا ہے نا. مستقر لہا کی تو ہے کہ ایک خاص مدت کے لیے غالباً. جسٹ اے مومنٹ. عربی والشمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم. ہاں بس والشمس تجری لمستقر لہا. ٹھیک ہے. یس. اب اس کا آسان سا مطلب یہ ہے جو کہ کسی بھی ٹرانزلیشن میں مل جائے گا کہ سورج اپنے ایک خاص مقام تک سفر کر رہا. مقام تک سفر, بالکل یہی ہے. اس مدت کے بعد اس پوائنٹ پہ پہنچ جائے گا اور ختم ہو جائے گا. یس یہ تو سائنٹیفک ہے, یہ بالکل بیسک سائنٹیفک سائنس جو ہے وہ ذوالقرنین نے کہ اس میں کیوں نہیں لگا رہے. وہاں پہ بھی سائنس لگائیں کہ سورج زمین پہ تو غروب ہی نہیں ہوتا, وہ بھی سائنٹیفک ہے. زمین سورج سے بڑی دور گھوم رہی ہے, سورج زمین کے اوپر آگے کہیں غروب نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے سمجھ رہے ہیں. سورج اپنی جگہ پہ جا کے ختم ہوگا, اور وہ جگہ کون سی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بتایا, وہ ہے ڈارک پلیس, دا ڈارک مڈ, جس کو آج ہم سب کو پتا ہے ڈارک مڈ کیا ہے. ہر ستارے کی ایک سیٹنگ پوائنٹ کو ڈارک مڈ ہی کہتے ہیں ہم. سائنس آج اس ہر ستارے کو ڈارک مڈ سے ہی کہتی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں بلیک ہول ہیں. لیکن اچھا کہ ہر ستارہ اپنے بلیک ہول کی طرف موو کر رہا ہے. یہ تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور قرآن پاک نے اتنی دفعہ بتایا کہ اس دن اذا شمس کورت, یہ کیا ہے, اس کا ترجمہ کیا ہے؟ سورت نمبر کیا ہے؟ Sun will be folded up. نہیں کھولے نا ذرا. سورہ تکویر ہے 81 ہے کہ اذا الشمس کورت 81. شمس کورت کیا ہے؟ when the sun will be folded up. یہ ترجمے میں نہ جائے نا آپ. when the sun is wrapped up in darkness. darkened. اللہ اکبر. darkened. yes. تو وہ بلیک ہول میں انٹر ہو جائے گا نا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اور میں بلیک ہول کا فیوژن ختم ہو جائے گی, پروسیس ختم ہو جائے گا. بالکل. ایوری اسٹار either is going to turn into a black hole or will go into a black hole. Event horizon. Yeah, I think this is the so from its starting point, which is the nebula, to the black hole, which is or the supernova. بالکل ٹھیک. تو دو ہی کیسز ہیں نا اسٹار کے. اب تو ہمیں سب کچھ پتا ہے اس بات کا صحیح کہ ستارہ اپنی شروع کی ایک خاص جگہ سے کرتا ہے اور اینڈ ایک خاص جگہ پہ کرتا ہے. وہ میں اس لیے اس طرف ہاتھ لے کے جا رہا ہوں کیونکہ وہ بلیک ہول پل کر رہا ہوتا ہے ستارے کو. ٹھیک ہو گیا. تو اگر وہ اتنا بڑا ہے کہ وہ بلیک ہول سے پل ہونے کی بجائے خود ہی سائز میں پھٹے گا تو وہ پھر خود بلیک ہول بن جائے گا. وہ میں آپ کو آسان کر کے بتا دوں, جن کو بلیک ہول کا کانسیپٹ نہیں پتا. اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری کائنات کو اللہ اکبر سب سے بڑی بڑی چیزوں سے مزین کیا. ٹھیک ہے. اور اس پورے کے پورے سسٹم کو آپس میں کنیکٹ کرنے کے لیے نا اللہ تعالیٰ نے گریوٹی کی فورس بنائی. اور گریوٹی کی فورس کیسے بنائی اللہ تعالیٰ نے, یہ بیسک کانسیپٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں ڈیپ سائنس میں نہیں جاؤں گا. کہ ستارہ جتنا بڑا ہوگا نا اس کو, اچھا بلیک ہول بنتا کیسے, ستارے کو نا شرنک کر دیں, اور اتنا شرنک کریں کہ آپ کے ہاتھوں میں آ جائے ستارہ, ہاتھوں میں لٹرلی اتنا سا بن جائے ستارہ. سنگولیرٹی بیسیکلی کیا کہ تو اس کا جو گریویٹیشنل پل ہے نا, اور جو اس کا بائی دا وے وہ میس اتنا ہی رہے گا. ٹھیک ہے. اور اس کو گریویٹیشنل پل اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ بلینز میں ہوتا ہے. اس کی میں بڑی سمپل اگزامپل آڈینس کو دیتا ہوں, سمجھ جائیں گے. میں پھر اس کو آپ اس سے پہلے کہ آپ دیں, میں آپ کو چلے پہلے ایگزامپل دینا, پھر میں آپ کو بتاؤں کہ ہاؤ ویئر ایم آئی گیٹنگ ایٹ. وہ آڈینس کی ایز کے لیے کہ برج الخلیفہ جو ہے اٹ از میڈ آف ایٹمز obviously, اینڈ ایٹم از موسٹلی ایمٹی. اگر اس کی ایمٹینس کو ریموو کر دیا جائے اور صرف اس کے نیوکلیس کو دیکھا جائے جس کا اصل میں ویٹ ہے, تو برج الخلیفہ کین بی shrinked into literally what should we say a grain of sand.
لٹرلی اس کا وہ رہ جائے تو اور مشکل ہو جائے گا آڈینس کے لیے. میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک ستارے کو نا پکڑ کے اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑے بڑے ستارے بنائے جی, جتنے بڑے, جس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بڑے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کو اللہ تعالیٰ نے شرنک کیا تاکہ پوری کی پوری ایریا کے اندر گریویٹیشنل پل سے سارے کے سارے اپنے 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 اوقات میں رہیں سارے, ٹھیک ہے, اپنے اپنے محور میں رہیں. صحیح. سو جتنا بڑا ستارہ ہوگا اتنا زیادہ ایریا کے اوپر وہ کنٹرول کرے گا اپنی گریویٹی, جی کی ویلیو بنے گی نا. بالکل ٹھیک. سو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے بڑے ستارے بنائے ہوئے ہیں جی. اس کے سمپل کامن سینس کے لیے سائنس بھی پہنچ چکی ہے کہ اتنا بڑا ستارہ ہونا ضروری ہے, ورنہ اس کا اتنا بڑا بلیک ہول نہیں کریٹ ہوگا. اور اگر بلیک ہول نہیں کریٹ ہوگا تو سسٹیننس آف گریوٹی پوری کی پوری اسپیس میں قائم نہیں ہو سکتی. اوکے, ٹھیک ہے. سو اس لیے ہم دیکھتے ہیں نا اینڈرومیڈا کتنا بڑا ہے سورج سے, تو وہ اس لیے بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی عمر بنائی ہوئی تھی. اب وہ جب پھٹے گا تو وہ بلیک ہول بنے گا, تو وہ اپنے سے there is a star that we know which is 200 billion times bigger than the sun. ٹھیک ہے. The first Big Bang was 540 billion times bigger than the sun. 540 billion times bigger than the sun. So وہ کتنا بڑا ستارہ تھا جو کہ پھٹا تھا. شیخ ایک سوال ہے کہ آر بلیک ہولز پورٹلز؟ No, okay, that's a good question. ابھی آتا ہوں اس کے اوپر, ابھی it's too soon. I'll tell you what black hole is the star that is condensed right into the smallest possible unit. ٹھیک ہے. اس سے ہوتا کیا ہے, سمپل وہ میخ ہے, کیل لگی ہوئی ہے, اوکے, کہ جس سے پوری کی پوری اسپیس گریوٹی کے اپنے پورے کے پورے فورس کو مینٹین کر لیتی ہے. ٹھیک ہے. پھر ہر چیز لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی طرف گریوٹی میں پل کروا دی. سو دا کلوزسٹ اسٹارز اسٹارٹ ٹو گو ٹوورڈز دا بلیک ہول. ہمارے سولر سسٹم کا بلیک ہول تو ہمیں پتا ہے کہاں ہے, اور ہمارا سن از ساؤتھ ایسٹ آف دا, اف یو لک ایٹ اٹ from the picture that you get, it is on the southern tip of the galaxy that we have. ٹھیک ہے. اور اس کے سینٹر کی طرف موو کر رہا ہے سن. صحیح. ٹھیک ہے. اب وہ بلیک ہول جو ہے وہ ڈارک اینڈ مرکی, ڈارک اینڈ مڈی ہے, جو کہ سب پورے سائنس کو پتا ہے کہ اٹ از بلیک اینڈ اٹ از فلڈ ود ڈارک میٹر. اوکے, وہ بھی ڈارک میٹر ہی کہتے ہیں اس کو. جی. اور جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا نا کہ عین حمیہ کے پاس ہے, تو عین حمیہ کی ہم نے کیا ترجمہ کیا ہوا ادھر؟ جسٹ اے مومنٹ. اوکے, یہ ورس 85 ہے. ہاں 85 میں بھی ہوگی, پھر 86 میں بھی ہے, 86 سے کوئی. اوکے. فاتبع سببا حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عین حمیۃ ووجد عندها قوما قلنا یا ذا القرنین اما ان تعذب واما ان تتخذ فیہم حسنا, until when he reached the setting of the sun he found it as if setting in a spring of dark mud, and he found near it a people. Allah said, O Zulkarnain, either you punish them or else adopt them a way of goodness. ٹھیک ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ذوالقرنین کو آپشن دیا. یاجوج ماجوج نہیں ہے لیکن یہ, ہاں ابھی کہاں یاجوج ماجوج ہے, ابھی تو ذوالقرنین نے پہلے فرسٹ جرنی کے اوپر فرسٹ سبابہ کے اوپر اپنے اس کی فالوئنگ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. He went to the setting of the sun. اوکے. setting of the sun کا مطلب ہے کہ وہ والا پوائنٹ جو سورہ یاسین میں کا, اس سورج کا, ہمارے سورج کا ایک سیٹنگ پوائنٹ ہے, وہاں پہ پہنچا, وہاں پہ اس نے دیکھا کہ واقعی there is a black hole there. اچھا. You understand me? Of course he didn't go inside the black hole, or even if he did, he didn't say that in the ayah. What he says is close to that there is a planet, جہاں پہ لوگوں نے کہا کہ جو بھی ابھی واقعہ شروع ہونے لگا اس کے ساتھ. بٹ اگر یہ تھیوری مان لی جائے کہ ایک پلانٹ ہے اس بلیک ہول, ایک پلانٹ نہیں, کافی پلانٹس کافی ہیں, بٹ دے آر ہڈن رائٹ فرام کامن پرسنز. وہ بیریئر بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ابھی بیریئر کہاں ہے. کیونکہ ناسا تو ایسا کچھ نہیں, alien life تو کب سے ریسرچ کر رہی ہے. NASA cannot see through the sun anyway, you know that, right? Yeah. And there's a lot of other things that NASA cannot see, but they're looking into so many things which you have no idea. And I'm going through them research daily. So I know that they're going to strike into so many possibilities. ابھی انہوں نے بتایا کہ 300 نئے سیارے پلانٹس ہمیں پتہ چل گئے کیسے وہ شیڈو آف دا سٹارز کے اوپر. جب ستارے کسی اور گیلیکسی میں, نہیں ہماری گیلیکسی میں, ملکی وے گیلیکسی. جی ہماری. That's something I'll check up, but 300 planets inside our own galaxy کے اوپر بھی جو انہوں نے ابھی کیا ہے کہ alien life form کے اوپر. ٹھیک ہے. How do they check that?
ستارے کی روشنی کو نا وہ دیکھتے ہیں کہ فلکر کہاں پہ کر رہی ہے. وہ فلکر کا مطلب آگے سے کوئی چیز گزری ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو انہوں نے جوپیٹر کے 1% فلکر ہوتا ہے. اگر جوپیٹر کا سائز کا کوئی پلانٹ گزرے نا تو جیسے جوپیٹر سے بڑا کیا پلانٹ ہونا جی. تو وہ دیکھا 1% فلکر جو ہے نا وہ نہیں تھا, وہ 15% فلکر آ رہے تھے, وہ بھی کلسٹرز میں. ٹھیک ہے. تو ایسٹرائڈ تو ہو نہیں سکتے. ٹھیک ہے. So they said it's not asteroid, there's something else. اور جو لاسٹ کنکلوژن انہوں نے کیا کہ 2 پلانٹس کے اوپر 2 مخلوقات کی آپس میں لڑائی ہوئی ہے. یہ that's the fun theory that they're actually presenting کہ اس کے علاوہ ایکسپلین نہیں ہوتا 15% of the shadow on the star's light. تو کیونکہ جوپیٹر سے جتنا بھی بڑا مرضی پلانٹ کر لیں, ٹھیک ہے, وہ 200 کے کلسٹرز میں آگے سے گزر رہا ہے. ٹھیک ہے. It is irrelevant, میں اس طرف نہیں جاؤں گا ابھی, but what I'm saying is they are right on top of that. ٹھیک ہے. یعنی پاسبلٹی ہے کہ یہ جو بلیک مڈی واٹر کا بتایا گیا ہے یہ بلیک ہول آپ کے مطابق جی میرے مطابق تو یہ, اور وہاں پہ کسی پلانٹ میں وہ ایک قوم کے پاس گئے. یس. اوکے. اور میں بتاتا ہوں اس کا ثبوت بھی کیا ہے کہ وہ پلانٹ کیسے ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے کیا کہا آگے سے. جی جسٹ مومنٹ. ورس نمبر 87 نکالیں گے ہم. اوکے. وہ تو اسی قوم کے اوپر بات بتا. قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا. He said, as for the one who wrongs we will punish him, then he will be returned to his Lord and he will punish him with a terrible punishment. But as for the one who believes and does righteousness, he will have a reward of paradise and we will speak to him from our command with ease. Summa atba'a sababa. Then he followed another way. اب یہاں پہ نا کچھ بھی نہیں بتایا اللہ تعالیٰ نے. ٹھیک ہے. سوائے اس کے کہ ہم نے ذوالقرنین کو ایک ٹیسٹ دیا. ٹھیک ہے. کہ 2 آپشنز دے رہے ہیں تمہارے سامنے ہیں. بالکل. یا تو ان کو تباہ کر دو یا پھر whatever you want to do with them in sort of اس کا بھلا کرو. تو ہی سیڈ کہ جو ان میں سے بلیورز ہیں ان کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں کروں گا میں. ٹھیک ہے. ورنہ نعوذ باللہ یہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ تھوڑی رہے ہیں. جی ہاں. اللہ تعالیٰ کسی سے کچھ نہیں پوچھتے ہوتے. اللہ تعالیٰ سے بتاتے ہیں. اللہ تعالیٰ is the Lord of all lords. So he said I'm giving you 2 options. What are you going to do? He said I'm going to do whatever you will. Transgressors کو punishment ملے گی اگر انہوں نے transgress کیا تو. ٹھیک ہے. Now what happened to them? We don't know. We don't know. Yeah. Then he went, whatever he did, of course he did whatever was in compliance with the rule of Allah, and then he goes to followed another way.